الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث مروی ہے بالکل صحیح اور مشہور سند کے ساتھ کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑوں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں، اور جب وہ یہ کہہ دیں گے فَإِذَا فَعَلُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ، کہ جب وہ یہ کلمہ کہہ دیں تو ان کے جان اور مال جو ہیں وہ مجھ سے محفوظ ہو جائیں گے. فَإِذَا قَالُوهَا مَنَعُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، کہ جب وہ یہ کہہ دیں تو وہ اپنے جان اور مال کو مجھ سے محفوظ کر لیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو آپ علیہ السلام کے جہاد کی غرض و غایت تھی وہ بیان کی ہے، اور یہ چیز جو ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے بلکہ دین کے ضروریات میں سے ہے. ہر مسلمان جو ہے وہ اس بات کو سمجھتا ہے اور جانتا ہے کہ اسلام کے اندر جو جہاد فرض ہے وہ کس لیے ہے اور کس غرض سے ہے. نام نہاد مفتی تقی عثمانی نے کی ایک ویڈیو بڑی مشہور جو ہے وہ یوٹیوب کے اندر، جس میں وہ جہاد کے بارے میں اس نے ایسی بات کہی ہے جو قرآن و حدیث کے بالکل خلاف ہے. پہلے جو ہے وہ اس جو ہے وہ ویڈیو کو ملاحظہ کر لیں، چھوٹی سی ویڈیو ہے. وہ جہاد جس کا امیر یہ کہتا ہے کہ جب تک ادھر سے حملہ نہ ہو تم حملہ نہ کرو. نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہر جہاد کے ہر لشکر کو یہ تعلیم تھی کہ جب تک ادھر سے حملہ نہ ہو تم حملہ آور نہ ہو. آپ کے ہر جہاد کے اندر یہ تعلیم تھی کہ لا تقتلوا ولیدا ولا شیخا صبیا ولا شیخا فانیا ولا امرأۃ، کسی بچے کے اوپر ہاتھ نہ اٹھانا، کسی عورت پر ہاتھ نہ اٹھانا، کسی بوڑھے پر ہاتھ نہ اٹھانا، جو لوگ عبادت میں مشغول ہیں ان کے اوپر ہاتھ نہ اٹھانا. یہ وہ جہاد تھا. یہ اس دور میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما رہے ہیں جب جنگ کا دنیا میں کوئی قانون نہیں تھا، جنگ کے لیے کوئی ضابطہ مقرر نہیں تھا. جنگ کے معنی یہ ہے کہ جب دشمن سامنے آ گیا تو ہر کام جائز ہے. اس ویڈیو کے اندر تقی عثمانی نے کہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جو ہے وہ لشکر کو روانہ کرتے جہاد کے لیے تو ہر لشکر انہوں نے یعنی کہ یہ جو ہے بالکل اس نے جو ہے وہ صراحتاً یہ بات کہی ہے، صراحت کے ساتھ اور بڑے تاکید کے ساتھ، کہ ہر لشکر کو یہ ہدایت کرتے کہ جب تک وہاں سے حملہ نہیں ہو حملہ نہیں کرنا. دوسرے لفظوں میں ان کو یہ ہدایت کی جاتی کہ تمہارے لیے جہاد جو ہے وہ جب جائز ہوگا جب تم پر حملہ کیا جائے اور تم کو اپنا دفاع کرنا پڑے، تو اس وقت تمہارے لیے جہاد و قتال جو ہے وہ جائز ہوگا، اس وقت تم جہاد و قتال کرنا. اور جب تک وہاں سے حملہ نہ ہو تب تک تم جہاد و قتال نہیں کرنا، یعنی کہ جہاد و قتال اقدامی طور پر کرنا یعنی بذات خود جو ہے وہ حملہ کرنا وہ ناجائز ہے. یہ جو ہے وہ
جو مفہوم ہے ان کی جو تقریر کا اور جو مقصد ہے اس بیان کا وہ یہی ہے کہ اس نے جو ہے وہ یہ تأثر یہ تأثر کیا بلکہ یہ صراحتاً یہ بات کہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد یعنی اسلامی جہاد جو ہے وہ صرف اور صرف دفاعانہ طور پر ہے کہ جب حملہ ہو تو اپنا دفاع کیا جائے، اور جب تک حملہ نہ ہو تب تک جو ہے وہ جہاد و قتال کرنا جو ہے وہ ناجائز ہے۔ اتنی افسوس کی بات ہے کہ اس پر جتنا افسوس کیا جائے اتنا کم ہے۔ ایک آدمی جس نے اپنی زندگی جو ہے وہ قرآن و حدیث کو پڑھنے میں گزاری ہے، وہ اس قدر بھیانک جھوٹ اور وہ بھی یعنی صراحتاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر باندھ رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی باتوں کی نسبت کر رہا ہے جس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی تحریف کر رہا ہے، اسلام کی تحریف کر رہا ہے جو کہ کفر ہوتا ہے، اور اقدامی جہاد جو کہ دراصل جو یعنی کہ جو جہاد اصل میں جو جہاد ہے جو اور یا جو جہاد کا جو مقصد ہے یا جہاد جس طرح ہونا چاہیے وہ تو اقدامی جہاد ہی ہے۔ دفاعی جہاد تو یہ تو مسلمانوں کی کمزوری کی وجہ سے ہو جاتا ہے کہ بھائی مسلمان جہاد نہیں کر رہے، اقدام آگے بڑھ کر حملہ نہیں کر رہے ہیں، یا جو ہے وہ ان کی کسی کمزوری کی وجہ سے دشمن جو ہے وہ اتنا جری ہو جاتا ہے کہ وہ ان پر حملہ کر دیتا ہے، تو اب ظاہر ہے وہ اس کے دفاع میں بھی لڑنا ہے، صحیح ہے، اس کے دفاع میں بھی لڑنا جو ہے وہ فرض عین ہے، لیکن جو جہاد یعنی کہ جو اصل میں ہونا چاہیے وہ اصل میں اقدامی جہاد ہے، اور اس جہاد یعنی کہ جس طرح جہاد ہونا چاہیے اصل میں، کیونکہ دفاعی جہاد تو ایک یعنی کہ سمجھ لیں کہ ایک استثنائی صورت ہے کہ اور مسلمانوں کی کوتاہی پر جو ہے وہ دلالت کرتی ہے، ان کی کمزوری پر، ان کی جو ہے وہ دین اسلام سے دوری پر دلالت کرتی ہے کہ ان کی یہ صورتحال ہوگی کہ کفار نے ان پر حملہ کر دیا کہ اب وہ اپنا دفاع کر رہے ہیں۔ حال یہ ہونا نہیں چاہیے، ہونا تو یہ چاہیے کہ مسلمان مسلسل آگے بڑھ رہے ہوں، اقدام کر رہے ہوں، کفار پر حملہ کر رہے ہوں، اور اسلامی ریاست یعنی حقیقی اسلامی ریاست، یہ نام نہاد ریاستیں نہیں جو کہ جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، جہاں پر کوئی اسلامی نظام نہیں ہے، اس میں ہمارے یہاں جو ہم رہتے ہیں وہ بھی شامل ہے، کوئی اسلامی نظام نہیں ہے، برطانوی نظام ہے، انگریزوں کا نظام ہے، قانون انگریزی ہے، ہر چیز یہ کوئی اسلامی ریاست نہیں ہے۔ حقیقی اسلامی ریاست جہاں پر اسلامی نظام قائم ہو، اسلامی قانون چلتا ہو، اسلامی قانون نافذ ہو، وہ جو ہے اس ریاست کی مسلسل توسیع ہوتی رہے، مسلمان آگے بڑھ کر حملہ کرتے رہیں، اور جو ہے وہ زیادہ یہ اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون کو نافذ کرتے جائیں۔ اصل میں جہاد یہ ہے، اور جہاد اصل اسی طرح ہونا چاہیے۔ اب جو دفاعی جہاد ہے کہ کفار نے حملہ کر دیا تو وہ بھی فرض ہے، وہاں پر بھی جہاد کرنا ہے، مگر وہ ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ جو ہے مسلمانوں کی کمزوری پر، مسلمانوں کی کوتاہیوں پر دلالت کرتا ہے۔ تو اس نے ایک یعنی کہ جس کو لوگ شیخ الاسلام کہتے ہوں، جس کو لوگ مفتی اعظم پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہوں، وہ اس قسم کے الحاد اور زندگی کا جو ہے وہ کی بات کرے جہاد کے بارے میں، انتہائی افسوس ہے اس پر جتنا افسوس کیا جائے کم ہے۔ تو ہم جو ہیں اب میں ظاہر ہے دین اسلام جو ہے وہ قرآن و حدیث کا نام ہے، اب اگر میں یہاں بیٹھ کر صرف باتیں کروں گا اور کوئی دلائل نہیں دکھاؤں گا احادیث سے تو ظاہر ہے یہ اس طرح بات پوری نہیں ہوگی، بلکہ میں جو ہوں ابھی آپ کو احادیث دکھاتا ہوں، ہم جو ہے مل کر ان احادیث کو دیکھتے ہیں جو جہاد کے بارے میں ہے، اور جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو ہدایت کرتے تھے لشکر کو روانہ کرتے وقت جہاد پر، وہ کیا ہوتی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد کا مقصد کیا ہوتا تھا، تاکہ پتہ چل جائے کہ اس نام نہاد مفتی تقی عثمانی شیخ الاسلام، جن کو پتہ نہیں کیا کیا لوگ کہتے ہیں، کس طرح قرآن و حدیث کی جو ہے وہ تحریف کی ہے۔ تو یہ جو ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2946 ہے، حوالے میں بالکل ساتھ میں دیتے جاؤں گا تاکہ اگر کسی کو دیکھنا ہو تو وہ خود بھی دیکھ لے۔ صحیح بخاری شریف اوپر لکھا ہوا ہے، حدیث نمبر 2946۔ میں اردو ترجمہ پڑھتا ہوں۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک جنگ کرتا رہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک جنگ کرتا رہوں یہاں تک کہ وہ اس کا اقرار کر لیں کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ پس جس نے اقرار کر لیا کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں تو اس کی جان اور مال ہم سے محفوظ ہے، سوا اس حق کے جس کی بنا پر قانوناً اس کی جان و مال زد میں آئے، اور اس کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ اسی حدیث کو دوسری کتب حدیث میں بھی روایت کیا گیا ہے۔ یہ سنن ابو داود کتاب الجہاد ہے، دیکھ لیں، سنن ابو داود کتاب الجہاد حدیث نمبر 2640۔ ترجمہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک قتال کروں، صاف قتال کا لفظ ہے، امرت ان اقاتل الناس، اقاتل یعنی میں جنگ کروں، قتال کروں، جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی نہ دینے لگ جائیں، دوسرے لفظوں میں جب تک وہ اسلام قبول نہ کریں۔ پھر جب وہ اس کلمہ کو کہہ دیں تو ان کے خون اور مال مجھ سے محفوظ ہو گئے، سوائے اس کے حق کے، یعنی اگر وہ کسی کا مال لیں یا خون کریں تو اس کے بدلے میں ان کا مال لیا جائے گا اور ان کا خون کیا جائے گا، اور ان کا حساب اللہ پر ہوگا۔ اچھا، یہی حدیث جو ہے وہ نیچے سنن الترمذی میں بھی ہے۔ اچھا دیکھیں، یہ صحیح متواتر لکھا ہوا ہے کہ یہ حدیث جو ہے وہ متواتر حدیث ہے، یعنی یہ حدیث جو ہے وہ اتنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے مروی ہے، یعنی اتنے سارے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے مروی ہے، اور اتنی ساری سندوں سے مروی ہے، اتنی ساری سندوں سے مروی ہے کہ یہ حدیث جو ہے شک اور شبے سے بالکل بالا تر ہے، یعنی اس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہونا بالکل قطعاً ثابت ہے، یعنی اس میں کوئی ایک تو ہوتی ہے خبر واحد جو کہ صحیح بھی ہو، تو وہ جو خبر واحد جو ہوتی ہے وہ صحیح بھی ہو، یعنی حدیث صحیح ہو، تو ظاہر ہے اس کو بھی قبول کرنا فرض واجب ہے، لیکن وہ جو ہے قطعی جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے اپنے ثبوت میں، اس کے ثبوت جو ہے وہ اس کا ثبوت ظنی ہوتا ہے، اس کا ثبوت قطعی نہیں ہوتا ہے۔ یہ بہرحال یہ اصول حدیث اور اصول فقہ کی اصطلاحات ہیں، لیکن یہ جو ہے متواتر حدیث ہے، یعنی اتنے لوگوں سے مروی ہے، اتنی ساری سندوں کے ساتھ مروی ہے کہ ان سب سندوں کا جھوٹ پر جمع ہونا عادتاً محال ہوتا ہے۔ تو یہ بالکل قطعاً صحیح ہے، اور قطعاً صحیح کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعی طور سے ثابت ہے، کیونکہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو صحیح ہے ہی، اس میں تو کوئی ظاہر ہے اس میں جو شک کرے گا وہ تو مسلمان ہی نہیں رہے گا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات فرمائی ہے یا نہیں فرمائی ہے، تو یہ بات جو ہم تک پہنچتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، تو اس حدیث کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیسی ہے، صحیح ہے، ضعیف ہے، متواتر ہے یا خبر واحد ہے؟ تو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یہ متواتر ہے، یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس حدیث کی نسبت جو ہے بالکل قطعی طور پر ثابت ہے۔ اچھا، اور کون کون سی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے؟ الترمذی میں ہے، النسائی میں ہے،
तिरमिज़ी की हदीस नंबर 2606, निसाई की 3981, इब्न माजा की 3927 और सही बुखारी की 2946, सही मुस्लिम की 2610, मुस्नद अहमद की में भी बहुत सारी जो है वो बहुत सारी जगह पर मरवी है और आगे लिखा हुआ है सही मुतवातर, यानी कि ये मुतवातर हदीस है, सही हदीस है। ना सिर्फ ये कि ये सही है बल्कि मुतवातर है। तो अब मैं आपको मज़ीद अहादीस दिखाऊंगा जिनमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हिदायत दी हैं और जो सहाबा करम को जो हिदायत देते थे उनको भी हम मुलाहजा करेंगे। पहले जो है इस सही मुतवातर हदीस के बारे में बात कर लेते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे इस बात का हुक्म दिया गया, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे ये हुक्म दिया है कि मैं लोगों से उकातिल अन्नास, लोगों से लड़ूं। अच्छा, अब लोगों से लड़ूं, अब किस वजह से लड़ूं? मैं लोगों से लड़ूं जब वो मुझसे लड़े, मैं लोगों से लड़ूं जब वो मुझ पर हमला करें, मैं लोगों से लड़ूं जब वो मुझसे जंग करें, जंग की शुरुआत करें मुझसे और मैं अपने दिफा में लड़ूं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं फरमाया। इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि वो मुझसे लड़ें या ना लड़ें, इस बात का कोई जिक्र नहीं है, बल्कि फरमाया यहाँ तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, यानी इस्लाम कबूल करने। मुझे इस बात का हुक्म दिया गया है कि मैं लोगों से जंग करूं यहाँ तक कि वो इस्लाम कबूल कर लें। वो मुझसे लड़ें ना लड़ें, वो अगर वो इस्लाम कबूल नहीं करते तो मैं उनसे जंग करूंगा। अब वो इस्लाम कबूल नहीं करते मगर वो मुझसे जंग नहीं करना चाहते, नहीं, मैं उनसे लड़ूंगा। जब वो ये बात कह देंगे तब उनके जान और माल मुझसे महफूज हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। कितनी सराहत के साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बता दी है कि मेरा जो जिहाद है जिसका अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है वो इक़दामी जिहाद है, वो दरअसल इक़दामी जिहाद है कि मुझे आगे बढ़कर हमला करने का हुक्म दिया गया है, मुझे आगे बढ़कर जंग करने का हुक्म दिया गया है जहां तक कि लोग इस्लाम कबूल कर लें। और जब वो इस्लाम कबूल कर लें तब उनके जान और माल मुझसे महफूज हो जाएंगे। और यहां पर यह कह रहा है जो नाम निहात तकी उस्मानी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा रदी अल्लाह ताला अन्हुम का कोई भी लश्कर रवाना करते तो उनको कहते कि जब तक वहां से हमला नहीं हो तुम हमला नहीं करना। इतनी बड़ी तारीफ। इस मैं चैलेंज करता हूं, मैं चैलेंज कि एक सही हदीस, चाहे वो मुतवातिर नहीं हो, मुतवातिर की कैद भी मैं नहीं लगाता हूं, यहां पर तो मैंने मुतवातिर हदीस पेश की है, खबर वाहिद हो, सही हो, बल्कि ज़ईफ भी नहीं ला सकते हैं, कयामत हो जाएगी, जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह फरमाया हो कि जब तक वहां से हमला नहीं हो तुम हमला नहीं करना। हर लश्कर को इस बात की हिदायत दी हो। ऐसी कोई हदीस नहीं है। कुरान और हदीस की तारीफ की है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मन कज़बा अलैया मुतअम्मिदन फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। जिसने मुझ पर जानबूझ के झूठ बोला वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। और इस आदमी ने जानबूझकर, क्योंकि ये आदमी कोई जाहिल आदमी नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ा आलिम है, बहुत बड़ा आलिम है, इसने अपनी ज़िंदगी कुरान और हदीस पढ़ने पढ़ाने में गुजारी है और जानबूझकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर उसने झूठ बोला। जिहाद के सिलसिले में कुरान और हदीस की तारीफ की, कुफर का इर्तिकाब किया, इक़दामी जिहाद का इनकार कर दिया, इस्लाम के एक रुकन का इनकार कर दिया। तो अब जो है मैं आपको दूसरी अहादीस दिखाता हूँ जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत जो है वो भी हम देखते हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने अमल को भी देखते हैं। ये हदीस जो है वो मैं इसकी आपको तखरीज भी बता दूं। ये हदीस सुनन अबू दाऊद किताबुल जिहाद में मौजूद है, हदीस नंबर 2612। अच्छा, यही हदीस जो है वो दूसरी किन किताबों में मौजूद है वो भी मैं आपको दिखा दूं।
یہ دیکھیں، یہی حدیث جو ہے صحیح مسلم کے اندر ہے، حدیث نمبر 1731، سنن ترمیزی میں ہے حدیث نمبر 1617، سنن ابن ماجہ میں ہے حدیث نمبر 2858، اور مسند احمد میں بھی موجود ہے 352 اور 358، سنن الدارمی میں بھی موجود ہے 2483، اور حدیث جو ہے وہ صحیح ہے، دیکھیں حدیث صحیح ہے۔ اچھا، اب یہاں سے پڑھتے ہیں حدیث کو، اردو ترجمہ پڑھتے ہیں۔ بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی لشکر یا سریے کا کسی کو امیر بنا کر بھیجتے تو اسے اپنے نفس کے بارے میں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتے، اور جو مسلمان اس کے ساتھ ہوتے ان کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیتے، اور فرماتے جب تم اپنے مشرک دشمنوں کا سامنا کرنا تو انہیں 3 چیزوں کی دعوت دینا، ان تینوں میں سے جس چیز کو وہ مان لیں تم اس سے مان لینا اور ان سے رک جانا۔ سب سے پہلے انہیں اسلام کی جانب بلانا، اگر تمہاری اس دعوت کو وہ لوگ تسلیم کر لیں تو تم اسے قبول کر لینا اور ان سے لڑائی کرنے سے رک جانا، پھر انہیں اپنے وطن سے مہاجرین کے وطن کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دینا، اور انہیں یہ بتانا کہ اگر وہ ایسا کریں گے تو ان کے لیے وہی چیز ہوگی جو مہاجرین کے لیے ہوگی، اور ان کے وہی فرائض ہوں گے جو مہاجرین کے ہیں، اور اگر وہ انکار کریں اور اپنے وطن ہی میں رہنا چاہیں تو انہیں بتانا کہ وہ دیہاتی مسلمانوں کی طرح ہوں گے، ان پر اللہ کا وہی حکم چلے گا جو عام مسلمانوں پر چلتا ہے، اور فے اور مال غنیمت میں ان کا کوئی حصہ نہ ہوگا الا یہ کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ جہاد کریں، اور اگر وہ اسلام لانے سے انکار کریں تو انہیں جزیے کی ادائیگی کی دعوت دینا، اگر وہ لوگ جزیے کی ادائیگی قبول کر لیں تو ان سے قبول کر لینا اور جہاد کرنے سے رک جانا، اور اگر وہ جزیہ بھی دینے سے انکار کریں تو اللہ سے مدد طلب کرنا اور ان سے جہاد کرنا، اور اگر تم کسی قلعے والے کا محاصرہ کرنا اور وہ چاہیں کہ تم ان کو اللہ کے حکم پر اتارو تو تم انہیں اللہ کے حکم پر مت اتارنا، اس لیے کہ تم نہیں جانتے ہو کہ اللہ ان کے سلسلے میں کیا فیصلہ کرے گا، لیکن ان کو اپنے حکم پر اتارنا، پھر اس کے بعد ان کے سلسلے میں تم جو چاہو فیصلہ کرنا۔ یہی حدیث جو ہے وہ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، میں نے آپ کو اس کی تخریج دکھائی تھی، یہاں پر ہے، یہ صحیح مسلم حدیث نمبر 4522۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بڑے لشکر یا چھوٹے دستے پر کسی کو امیر مقرر کرتے تو اسے خاص اس کی اپنی ذات کے بارے میں اللہ سے ڈرنے کی اور ان تمام مسلمانوں کے بارے میں جو اس کے ساتھ ہیں بھلائی کی تلقین کرتے، پھر فرماتے اللہ کے نام سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، جو اللہ تعالیٰ سے کفر کرتے ہیں ان سے لڑو، نہ خیانت کرو، نہ بدعہدی کرو، نہ مسلح کرو، اور نہ کسی بچے کو قتل کرو، اور جب مشرکوں میں سے اپنے دشمن سے ٹکراؤ تو انہیں 3 باتوں کی طرف بلاؤ، ان میں سے جسے وہ تسلیم کر لیں اسی کو ان کی طرف سے قبول کر لو اور ان پر حملے سے رک جاؤ، انہیں اسلام کی دعوت دو، اگر وہ مان لیں تو اسے ان کی طرف سے قبول کر لو اور جنگ سے رک جاؤ، پھر انہیں اپنے علاقے سے مہاجرین کے علاقے میں آ جانے کی دعوت دو، اور انہیں بتاؤ کہ اگر وہ ایسا کریں گے تو ان کے لیے وہی حقوق ہوں گے جو مہاجرین کے ہیں، اور ان پر وہی ذمہ داریاں ہوں گی جو مہاجرین پر ہیں، اگر وہ وہاں سے نقل مکانی کرنے پر انکار کریں تو انہیں بتاؤ کہ پھر وہ بادیہ نشین مسلمانوں کی طرح ہوں گے، ان پر اللہ کا وہی حکم نافذ ہوگا جو مومنوں پر نافذ ہوتا ہے، اور غنیمت اور فے میں سے ان کے لیے کچھ نہ ہوگا مگر اس صورت میں کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر جہاد کریں، اگر وہ انکار کریں تو ان سے جزیے کا مطالبہ کرو، اگر وہ تسلیم کر لیں تو ان کی طرف سے قبول کر لو اور رک جاؤ، اور اگر وہ انکار کریں تو اللہ سے مدد مانگو اور ان سے لڑو، اور جب تم کسی قلعے میں رہنے والوں کا محاصرہ کرو اور وہ تم سے چاہیں کہ تم انہیں اللہ اور اس کے نبی کا عہد و پیمان عطا کرو
تو انہیں اللہ اور اس کے نبی کا عہد و پیمان نہ دو، بلکہ اپنی اور اپنے ساتھیوں کی طرف سے عہد و امان دو، کیونکہ یہ بات کہ تم لوگ اپنے اور اپنے ساتھیوں کے عہد و پیمان کی خلاف ورزی کر بیٹھو، اس کی نسبت ہلکی ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد و پیمان توڑ دو، اور جب تم قلعہ بند لوگوں کا محاصرہ کرو اور وہ تم سے چاہیں کہ تم انہیں اللہ کے حکم پر قلعے سے نیچے اترنے دو، تو انہیں اللہ کے حکم پر نیچے نہ اترنے دو، بلکہ اپنے حکم پر انہیں نیچے اتارو، کیونکہ تمہیں نہیں معلوم کہ تم ان کے بارے میں اللہ کے صحیح حکم پر پہنچ پاتے ہو یا نہیں۔ یہ قریب قریب وہی حدیث ہے جو سنن ابو داود میں ہم نے پڑھ لی، اور وہیں پر لکھا ہوا تھا کہ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر بھی ہے۔ اب یہاں پر یہ حدیث آپ کے سامنے آ گئی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات موجود ہیں کہ جب وہ کسی لشکر کو بھیجتے تو اس کے امیر کو کیا ہدایت فرماتے۔ آپ نے یہ پوری حدیث پر سن لی ہے۔ اسلام کی پہلے دعوت دو، اسلام قبول کر لیں، الحمدللہ رب العالمین۔ اگر اسلام سے انکار کریں تو جزیہ طلب کرو، یعنی کہ وہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے اسلامی ریاست کو جزیہ دیں گے، اور ان کی حکومت، ان کی سلطنت، ان کی ریاست ختم ہو جائے گی، وہ اسلامی ریاست کے ماتحتی میں زندگی گزاریں گے۔ اور اگر یعنی کہ بغیر لڑے جو ہے وہ تسلیم ہو جائیں، یا تو اسلام قبول کریں یا پھر بغیر لڑے تسلیم ہو جائیں، اسلامی ریاست کے ماتحتی میں آ جائیں اور اس کو جزیہ دیں ذلیل ہو کر۔ اور اگر یہ بھی نہیں کرتے تو پھر اللہ کا نام لے کر اب ان سے جنگ کرو۔ کیا یہاں پر کوئی ایسی ہدایت ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تک وہاں سے حملہ نہیں ہو تو حملہ نہیں کرنا؟ پوری حدیث آپ کے سامنے ہے، اور یہ حدیث تقی عثمانی نے بھی پڑھی ہوگی اور کئی دفعہ پڑھی ہوگی۔ تو کیوں جان بوجھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک جو ہے وہ جھوٹ کر لیا، ایک دروغ کر لیا، ایک افتراء کر لیا؟ کیا خدا کا ڈر نہیں ہے؟ کیا اللہ کا ڈر نہیں ہے؟ کس کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ ریاست یہ جو ہے وہ یہ ظالم جو کافرانہ نظام مسلط ہے، اس کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ اس کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرنا، اور پھر یہ تو سب ختم ہو جائے گا، پھر اللہ کے حضور میں جو ہے وہ جواب دینا پڑے گا۔ اور یہ کفر ہے کہ قرآن و حدیث کی تعریف کی جائے اور اسلام کے جو رکن ہیں، جو ارکان ہیں، جو احکام ہیں، اس کا انکار کیا جائے، اس میں تحریف کی جائے۔ تو ہماری تو یہ نصیحت ہے کہ توبہ کرنی چاہیے، اس کو اللہ کے بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، اور چونکہ عالم ہے علی الاعلان اس نے یہ بات کہی ہے تو پھر علی الاعلان توبہ کرنی چاہیے اور رجوع کرنا چاہیے کہ یہ جو میں نے بات کہی تھی یہ قرآن و حدیث کے خلاف تھی، میں توبہ کرتا ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں آپ کو دوسری حدیث بتاتا ہوں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنا عمل جو تھا وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 4519 ہے، دیکھ لیں، ترجمہ پڑھتے ہیں۔ یحییٰ بن یحییٰ تمیمی نے کہا، سلیم بن اخدر نے ہمیں ابن عون سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا، میں نے قتال سے پہلے اسلام کی دعوت دینے کے بارے میں پوچھنے کے لیے نافع کو خط لکھا، کہا تو انہوں نے مجھے جواب لکھا، یہ شروع اسلام میں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مستلق پر حملہ کیا جبکہ وہ بے خبر تھے اور ان کے مویشی پانی پی رہے تھے۔ آپ نے ان کے جنگجو افراد کو قتل کیا اور جنگ نہ کرنے کے قابل لوگوں کو قیدی بنایا، اور آپ کو اس دن یحییٰ نے کہا، میرا خیال ہے انہوں نے کہا جویریہ یہ تھوڑا دھندلا ہو گیا ہے، ایک منٹ، جویریہ یا قطعیہ سے بنت حارث کہا، ملی مجھے یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کی ہے اور وہ اس لشکر میں موجود تھے۔
یہ جو ہے حدیث اس بارے میں ہے کہ ابن عون نے جو ہے نافع سے، جو کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے، یہ سوال پوچھا کہ قتال کرنے سے پہلے، یعنی جنگ کرنے سے پہلے کیا اسلام کی دعوت دینا ضروری ہے؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ یہ اسلام کے شروع میں تھا، یہ شروع اسلام میں تھا، یعنی اس وقت جب اسلام کی دعوت نہیں پھیلی تھی، لوگوں کو اسلام کے بارے میں پتہ نہیں تھا، یعنی پوری معلومات نہیں تھی، تو اس وقت یہ چیز واجب تھی، فرض تھی کہ پہلے جو ہے وہ دعوت دی جائے۔ اگر دعوت کو ٹھکرا دیتے ہیں، اور اس کے لیے 3 دن دیے جاتے تھے، 3 دن جو ہے وہ اس کے لیے دیے جاتے تھے کہ 3 دن میں یا تو اسلام قبول کر لو، یا پھر جزیہ، یا پھر جو ہے وہ حملہ کیا جائے گا۔ تو یہ فرمائیں کہ یہ شروع اسلام میں تھا۔ اگر دعوت اب پھیل چکی ہے، اسلام پھیل چکا ہے، لوگوں کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ اسلام کا ان سے کیا مطالبہ ہے، کہ یا تو وہ اسلام قبول کر رہے ہیں، یا جزیہ دیں، یا پھر ان پر حملہ ہوگا۔ جب لوگوں کو اس بات کا پہلے سے علم ہو تو اب ان کو دوبارہ دعوت دینا ضروری نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے کو پیش کیا کہ بنو مستلق کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے خبری میں حملہ کیا۔ ان کے مویشی جو ہے وہ پانی پی رہے تھے، آپ نے ان کے جنگجو افراد کو قتل کر دیا، اور ان کی عورتوں کو، بچوں کو وغیرہ کو جو ہے وہ قیدی بنا لیا۔ اور جویریہ جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہاں پر بہرحال یہ جویریہ سے مراد میرے خیال میں ام المؤمنین جویریہ رضی اللہ عنہ مراد ہوں گی، کہ وہ جو ہے وہ بھی جو ہیں وہ اس جنگ میں قیدی بن کر آئی ہوں گی، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے نکاح کر لیا ہوگا، غالباً یہی لگ رہا ہے۔ تو بہرحال یہ ہمارا موضوع چونکہ یہ نہیں ہے، اس لیے جو ہے وہ جس کو اس کے بارے میں تحقیق کرنی ہو وہ خود کر سکتا ہے تحقیق، مجھے تو غالباً یہی لگ رہا ہے، باقی واللہ عالم۔ تو اصل موضوع تو ہمارا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اقدامی حملہ کیا، وہ بھی بغیر دعوت کے، ان پر غارت کر دی، ان پر جو ہے وہ حملہ کر دیا، اور وہ بالکل بے خبر تھے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فعل ہے، اور چونکہ ان کو اسلام کی دعوت پہنچ چکی تھی، ان کو پتہ تھا کہ ان سے کیا مطالبہ ہے اسلام قبول کرنے کا، لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پہلے سے دعوت پہنچ چکی تھی، اب یہ دعوت دینا واجب نہیں تھا، اور حکم بھی یہی ہے کہ جس قوم کے بارے میں، جس زمین کے، جس خطے کے بارے میں یہ پتہ ہو، ملک، خطہ، جو بھی کہو، شہر کے بارے میں، کہ وہاں پر اسلام کی دعوت پہنچ چکی ہے، ان کو پتہ ہے کہ اسلام کا ان سے کیا مطالبہ ہے، تو اب جو ہے وہ ان کو دعوت دینا ضروری نہیں ہے، بلکہ ان پر بے خبری میں بھی حملہ جائز ہے، اور ایسا ہوتا رہا ہے اسلام کی تاریخ میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کیا ہے۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہدایت دیتے تھے کہ جب تک وہاں سے حملہ نہیں ہو، حملہ نہیں کرنا، اور یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بہت دور کی بات ہے کہ وہاں سے حملہ ہو، بلکہ ان کو اپنے حملے کی بھی کوئی خبر نہیں کرتے، ان پر اچانک حملہ کر دیتے ہیں، چونکہ ان کو اسلام کی دعوت پہلے سے پہنچ چکی ہوتی ہے، اور جو ہے وہ ان کے جو جنگجو قسم کے جو افراد ہوتے ہیں، یعنی ایسے افراد جو جنگ کے قابل ہیں، ان کو قتل کر دیتے ہیں، اور ان کی بھی عورتوں اور بچوں کو جو ہے وہ قیدی بنا لیتے ہیں۔ اب میں آپ کو کچھ اور حدیث دکھاتا ہوں۔ یہ جو ہے سنن ابو داود کی کتاب الجہاد، شب خون، رات میں چھاپا مارنے کا بیان ہے۔ یہ حدیث نمبر 2638 ہے، اور یہی حدیث جو ہے ابن ماجہ میں بھی ہے 2840، اور مسند احمد میں بھی ہے، اور سنن الدارمی میں بھی ہے، اور حدیث جو ہے حسن ہے، یعنی حدیث جو ہے معتبر ہے۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا کر بھیجا۔ ہم نے مشرکین کے کچھ لوگوں سے جہاد کیا تو ہم نے ان پر شب خون مارا، ہم انہیں قتل کر رہے تھے، اور اس رات ہمارا شعار یعنی کوڈ امت تھا،
اس رات میں نے اپنے ہاتھ سے 7 گھروں کے مشرکوں کو قتل کیا۔ یہ حدیث جو ہے اس میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے وہ امیر بنایا جاتا ہے، اور ظاہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی ہدایت کی ہوں گی، لیکن اس ہدایت میں کوئی ایسی ہدایت نہیں تھی جیسی جو ہے وہ نعوذ باللہ اس نے بیان کی ہے، بلکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ماتحتی میں انہوں نے شب خون مارا، یعنی اچانک جو ہے رات کو ان پر حملہ کر دیا، بے خبری میں ان کو جا لیا اور جو ہے وہ ان سے جہاد کیا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 4554 ہے۔ اس میں ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نضیر کی کھجوروں کے درخت جلا دیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی کہ اگر دشمن کو، یعنی کہ ظاہر دشمن سے مراد اللہ کا دشمن ہے، کیونکہ وہ جو اسلام کو قبول نہیں کرتا ہے، دشمن کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے، اس کو تنگ کرنے کے لیے اس کے علاقے میں جو ہے وہ اس کی جو کھیتی ہے، باغات ہے وغیرہ، اس کو بھی جلایا جا سکتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 4549 ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور انہوں نے صعب بن جثامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین کے گھرانے کے بارے میں پوچھا گیا، ان پر شب خون مارا جاتا ہے تو وہ حملہ کرنے والے ان کی عورتوں اور بچوں کو بھی نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ انہی میں سے ہیں۔ یہی حدیث جو ہے ابو داود میں بھی ہے، اور یہ دیکھیں صحیح مسلم میں ہے، نسائی میں ہے، اور مسند احمد میں بھی ہے، اور صحیح حدیث ہے کتاب الجہاد سنن ابو داود میں بھی ہے 2502۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مر گیا، اچھا یہ دوسری حدیث ہے، یہ دوسری حدیث ہے، ہاں یہ حدیث، ایک منٹ، کون سی حدیث تھی؟ اچھا بہرحال یہ جو حدیث تھی وہ ہم نے پڑھ لی، میں سمجھا تھا کہ اس کو میں نے کسی اور کتاب سے بھی نکالا ہوا ہے، مگر اس کو میں نے کسی اور کتاب سے نہیں نکالا ہوا۔ تو اس حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ پوچھا جاتا ہے کہ ہم مشرکین پر شب خون مارتے ہیں، تو ظاہر رات کا اندھیرا ہوتا ہے، اچانک ہم ان پر حملہ کر دیتے ہیں، بے خبری میں وہ سوئے ہوئے ہیں، کیا کر رہے ہیں، تو اس حالت میں بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کی عورتوں اور بچوں کو بھی ہم نقصان پہنچا دیتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کے، یعنی کہ وہ عورتیں اور وہ بچے جو جنگ میں حصہ نہیں لیتے اور نہ ہی کسی طرح جنگ میں مدد دیتے ہیں، ان کو مارنے سے منع کیا تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی انہی میں سے ہیں، یعنی کہ تمہارا مقصد ان کو قتل کرنے کا تو نہیں ہے، لیکن اگر وہ قتل ہو جاتے ہیں، شب خون مارا جاتا ہے، ان پر اچانک حملہ کیا جاتا ہے اور اس میں جو ہے عورتوں اور بچوں کو بھی نقصان ہو جاتا ہے بلا ارادہ، تو وہ بھی انہی میں سے ہیں، کیونکہ وہ بھی مشرکین میں سے ہیں، تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا پوچھا جا رہا ہے کہ شب خون مارے جاتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی بے خبری میں حملہ کیا، جیسے کہ میں نے آپ کو حدیث میں بتایا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے شب خون مارا، اور صحابہ کرام شب خون بھی مارتے تھے، اور میں نے بتا دیا کہ جب اسلام کی دعوت پہنچ چکی ہو تو پھر دعوت دینا واجب نہیں ہوتا ہے، تو شب خون مارے جاتے تھے، اور بعض دفعہ عورتوں اور بچے بھی بلا ارادہ قتل ہو جاتے تھے، زخمی ہو جاتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسا ہو جائے تو، یعنی ایسی صورتحال میں کہ بلا ارادہ ایسا ہو جائے، تو وہ بھی انہی میں سے ہیں، یعنی کہ ان کا گناہ تم پر نہیں ہوگا۔ تو اس سلسلے میں ہاں ارادتاً قصداً جو ہے وہ مارنے سے منع کیا تھا، اگر کوئی قصداً کرتا ہے تو وہ، یعنی قصداً ایسی عورت کو مارتا ہے یا ایسے بچے کو مارتا ہے جو جنگ میں حصہ نہیں لے رہا ہے، تو پھر وہ گناہ ہوگا، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہوگا۔ لیکن بات وہی ہوئی کہ مشرکین کہ حملہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے، مشرکین پر حملے کیے جاتے تھے اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ ان پر حملے ہو گئے ہیں، ان کو یہ بھی نہیں بتایا جاتا تھا کہ ہم آپ پر حملہ کر رہے ہیں۔ اس طرح جو ہے وہ جہاد ہوتا تھا، اور اس طرح جو ہے وہ اسلام کو پھیلایا جاتا تھا۔ یہ اسلام جو ہے یہ جہاد کے ذریعے پھیلا ہے،
ایک بات یاد رکھیں کہ اسلام یہ جو رائبن کی جماعت جو جس طرح کام کرتی ہے، گشتوں والا کام، یہ کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح جو ہے وہ کام کرنا نہیں سکھایا. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق یہ کام نہیں ہے، ان کی تعلیمات کے خلاف ہے. سمجھے نا؟ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کرنا سکھایا ہے وہ یہی ہے کہ اسلام کی دعوت دو، ورنہ جزیہ، ورنہ پھر ان سے جنگ کرو. اور صحابہ کرام نے اسی طرح ہی کام کیا ہے، انہوں نے جہاد کیا، اور انہوں نے چند ہی کچھ ہی عرصے میں اسلام کو جو ہے وہ پورے عالم میں پھیلا دیا، عالم کے چاروں طرف پھیلا دیا. پرانی دنیا جو تھی، جو معلوم دنیا، یعنی ایک وسیع و عریض جو ہے وہ اسلامی سلطنت قائم کی، اسلامی خلافت قائم کی، اور اس اسلام کو نافذ کر دیا. اس کے برعکس یہ جو کام کرتے ہیں، یہ ایک تو جھوٹ بولتے ہیں، بہت بڑا جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام کی طرح کام کر رہے ہیں، سراسر جھوٹ ہے. اور تحریف بھی کرتے ہیں قرآن و حدیث کی، کہ جو جہاد کی آیتیں ہیں وہ اپنے اس پر استعمال کرتے ہیں. یہ قرآن و حدیث کی تحریف ہے، اور اس میں جہاد کا ایک قسم کے سے انکار کر دیتے ہیں اور کفر کا ارتکاب کر دیتے ہیں. تو جو ہے جہاد اصل میں اقدامی ہی ہے، اور جہاد اقدامی ہی ہوا ہے. دفاعی تو وہ استثنائی صورت ہوتی ہے، مسلمان کی کوتاہی ہوتی ہے اور ان پر حملہ ہو جاتا ہے، پھر دفاعی جہاد کرنا پڑتا ہے. تو بہرحال یہ جو انہوں نے بات کی ہے کہ جب تک وہاں سے حملہ نہیں ہو، حملہ نہیں کرنا، یہ قرآن و حدیث کی تعریف ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ ہے، اور جو ہے سراسر نفاق اور کفر ہے. اور میں بھی آخری حدیث جو ہے وہ انشاءاللہ پیش کروں گا، اور پھر جو ہے وہ انشاءاللہ اس جو ہے بیان کو ختم کرتے ہیں. یہ سنن ابو داود کی کتاب الجہاد ہے، اور حدیث نمبر 2502 ہے. اسی حدیث کو صحیح مسلم نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 1910. النسائی نے 3099، اور مسند احمد نے بھی اس کو روایت کیا ہے، صحیح حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مر گیا اور اس نے نہ جہاد کیا اور نہ ہی کبھی اس کی نیت کی. دیکھیں یہ جہاد کیا ہے، اور جہاد وہی ہوتا ہے یعنی اللہ کے دشمنوں سے لڑنے میں جو ہے جد و جہد کرنا. کو جہاد کا مطلب یہ نہیں آج جو ہے ہر کوئی اپنے آپ کو مجاہد کہتا ہے. کوئی بولتا ہے میں نماز پڑھتا ہوں، یہ بھی جہاد ہے. میں اپنے گھر والوں کے لیے روزی کماتا ہوں، وہ بھی جہاد ہے. جماعت والے کہتے ہیں ہم گشت کرتے ہیں، وہ بھی جہاد ہے. یہ چیزیں جہاد میں نہیں آتی ہیں. جہاد کی جو ڈیفینیشن ہے، جہاد کا جو مطلب ہے شریعت میں، وہ آپ کتب فقہ میں دیکھ لیں. اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے دشمنوں سے جنگ کرنے میں جد و جہد کرنا، یعنی اللہ کے دشمنوں سے جنگ کرنے کے سلسلے میں جو کام ہوتا ہے اس کو جہاد کہتے ہیں. اور یہاں پر لفظ جو ہے حدیث میں وہ یغزو، جس کا مطلب ہوتا ہے جنگ کرنا. من مات ولم یغزو، جو مر گیا اور اس نے جنگ نہیں کی، اس نے غزوہ نہیں کیا، اس نے جنگ نہیں کی، یہ مطلب ہے. تو جو شخص مر گیا اور اس نے نہ جہاد کیا، یعنی نہ اس نے جنگ کی اور نہ ہی کبھی اس کی نیت کی، تو وہ نفاق کی قسموں میں سے ایک قسم پر مرا. یہ آخری حدیث جو ہے دیکھیں اس میں کتنی سخت وعید ہے. کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو جہاد نہیں کرتا، قتال نہیں کرتا، اللہ کے راستے میں نہیں لڑتا، اور نہ ہی اس کی نیت کرتا ہے اسد کے دل کے ساتھ، وہ منافقت کی موت مرتا ہے. اب اگر جہاد صرف اسی حالت میں ہوتا کہ دشمن تم پر حملہ کرے تب کرو، تو پھر ایسی وعید کیوں ہوتی؟ اصل میں جہاد جو ہے وہ دراصل قرآن میں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ، کہ تم ان لوگوں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین یعنی فرما برداری ساری کی ساری اللہ کے لیے ہو جائے. یعنی جب تک کہ اللہ کا دین جو ہے اللہ کے لیے سارا کا سارا نہیں ہو جاتا پورے عالم کے اندر، تب تک جہاد تم کو کرتے رہنا ہے، جنگ کرتے رہنا ہے. یا لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں، یا جو ہے وہ اسلامی ریاست کی ماتحتی میں آ جائیں، اور پھر اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے کہ جزیہ بھی جو ہے وہ ختم کر دیا جائے گا. اس وقت صرف جو ہے وہ اسلام قبول کرنا ہوگا یا پھر ان کو قتل کر دیا جائے گا. تو اس وقت جو ہے جو جہاد ہوگا اس میں جزیہ بھی نہیں ہوگا، صرف اسلام قبول کرو یا پھر جنگ کے ذریعے انہیں ختم کر دیا جائے گا. اور جو ہے جیسا کہ حدیث میں ہے کہ پورا عالم جو ہے وہ مسلمان ہو جائے گا، کیونکہ جو مسلمان نہیں ہوگا اس کو ختم کر دیا جائے گا. تو یہ جہاد ہے
جو اسلامی جہاد ہے، جو قرآن و حدیث کا جہاد ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے. اس کے برعکس جو ہے وہ یہ جو نام نہاد شیخ الاسلام اور پتہ نہیں، اگر ایسے شیخ الاسلام نعوذ باللہ اگر ایسے لوگوں کو شیخ الاسلام کو سمجھے گا تو وہ اپنے اسلام ہی کو جو ہے نا وہ ہاتھ سے اس سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. تو یہ جو ہے قرآن و حدیث کی تحریف ہے جو اس نے کی ہے، اور کفر کا ارتکاب کیا ہے کہ اقدام جہاد کا انکار کیا ہے. تو توبہ کریں، کلمہ شہادت پڑھیں اس سے پہلے کہ موت آ جائے، کیونکہ اگر ایسی حالت میں موت آ گئی تو پھر جو ہے وہ جو کفر پہ موت ہوتی ہے پھر اس کی سزا جو ہے وہ دائمی جہنم ہوتی ہے. اللہ پاک جو ہے ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.